السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، جعفر دعویٰ سینٹر کے اس ہفتہ روزہ تعلیمی اور دعوتی پروگرام کے اندر فائدے کی خاطر آج کے جمعہ کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت ہی آسان بنایا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہوں گے اور جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اس طرح بنایا ہے کہ ہر جگہ، ہر موسم میں، ہر حالت میں اس پر آدمی عمل کر سکتا ہے، اور بنا دین اسلام پر عمل کیے ہوئے کوئی جنت نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں اتاری ہیں جو مشقتوں اور پریشانیوں کے وقت آسانی کا سبب ہے۔ گویا دین اسلام کے اندر آسانیاں ہیں، نرمیاں ہیں، اور پریشانیوں کے وقت اور آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کھڑا ہونا نماز کے اندر نماز کا رکن ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے گا، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو پہلو کے بل، ورنہ پھر اشارے سے۔ یہ آسانی ہی ہے کہ نہیں؟ یہ دین کے اندر آسانی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کے اوپر رمضان مبارک کا روزہ فرض اور واجب اور اسلام کا چوتھا رکن ہے، لیکن اگر وہ جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بعد میں وہ قضا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اور بعد میں بھی قضا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ فدیہ دے گا۔ سفر میں ہے آدمی، 2 وقت کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ حج کے اندر بھی بہت سارے ایسی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، حج کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، تیسیر ہے اس کے اندر، اور پریشانیوں کے وقت ان پریشانیوں کا سمادھان بھی اور حل بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کسی 2 بات میں سے ایک بات اختیار کرنے کا حکم دیتا تھا، اختیار دیتا تھا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چاہے یہ کریں چاہے یہ کریں، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے شفیق اور مہربان تھے، اپنی امت سے اتنی محبت کرنے والے تھے کہ اسی چیز کو اختیار کرتے تھے جس میں آسانی ہو۔ ہمیشہ اللہ کے رسول کا یہ معمول رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اے پیغمبر اگر آپ چاہیں تو یہ کریں، آپ چاہیں تو یہ کریں، اللہ کے رسول دیکھتے تھے جس میں آسانی رہتی تھی امت کے لیے۔ جب اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا تو آسانی ہی کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے ہر معاملے میں۔ بلکہ اللہ کے رسول نے آسانی کرنے کا حکم بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد، پریشانی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ بہت سارے مسائل اس سلسلے میں دلیل کے ساتھ ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر بڑی آسانی ہے، اور پریشانیوں کے دور کرنے کا حل دین اسلام ہی کے اندر ہے۔ آج یہ موسم چل رہا ہے سرما کا موسم، ٹھنڈی کا موسم، اور سعودی عرب میں بارش کا موسم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہر طرح کے قحط سالی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ٹھنڈی کے موسم سے اللہ تعالیٰ شریعت کے دائرے میں ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنی ٹھنڈی نہ کر دے جو ہمارے لیے باعث عذاب ہو جائے، آمین۔ ٹھنڈی کے موسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانیاں اتاری ہیں، کچھ آسانیاں اتاری ہیں۔ انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی تیمم کی آسانی ہے۔ سردی کے موسم میں
اور حالات میں بھی کہ اگر آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اتنی سخت سردی ہے اور ٹھنڈی ہے کہ وہ وضو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، برف ہو گیا، پانی جم گیا، سردی کی وجہ سے اگر وضو کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، یہ تو وضو میں ہوا۔ ایک آدمی کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت غسل واجب ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بلا غسل کی نیت سے نہائے آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، ناپاک ہو جاتا۔ لیکن اگر پانی کے گرم کرنے کا کوئی سادھن نہیں ہے، چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو، اور وضو بھی ضروری ہے اور غسل بھی ضروری ہے، بنا وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بنا وضو غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور پانی کے گرم کرنے کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے، آدمی کی طاقت میں نہیں ہے، اور اس کافی ٹھنڈ پانی سے اگر وہ وضو کرے اور غسل کرے تو یا تو بیمار ہو جائے گا، سستی لاپرواہی نہیں، یا اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں تیمم آسانی ہے۔ ایسی صورت میں وہ بندہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، چاہے وہ وضو کے لیے ہو اور چاہے غسل کے لیے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، اور حالات میں بھی تیمم، پانی کے استعمال کرنے کی، جب بھی بندہ پانی کے استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ سردی ہی وجہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، تو اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے؟ تیمم اتارا۔ اور وہ واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ دو صحابہ تھے، سفر میں تھے، تو دونوں کو غسل واجب ہو گیا، تو ایک نے تیمم کر لیا اور دوسرا ویسے ہی لوٹا جیسے کہ گدھا لوٹا، تو اللہ کے رسول نے کہا تیمم کر لینا تمہارے لیے اس طریقے سے کافی تھا۔ ایک صحابی نے دوسرے جنگ میں فتویٰ دے دیا کہ نہیں تمہارے اوپر غسل واجب ہے، اور وہ ٹھنڈی کی وجہ سے مر گئے، تو اللہ کے رسول نے اس پر ڈانٹ لگائی۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں اگر آدمی کے اوپر غسل واجب ہے یا وضو واجب ہے، اور وہ اتنی کڑاکے کی سردی ہے کہ سردی کی وجہ سے آدمی خود دیکھے گا، سردی کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، بعد میں جب طاقت ہوگی تب وہ غسل کرے گا، اور تیمم سے جو نماز پڑھا اسے دہرانا بھی نہیں پڑے گا۔ اور تیمم آپ جانتے ہیں کہ مٹی، پاک مٹی لے گا اور پہلے ہاتھوں پہ ملے گا، پھر چہرے پہ ملے گا، بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اجازت ہے، چھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجازت ملے تو اسے بندہ ضرورت کے بعد سے اجازت کے حساب سے اسے استعمال کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور مہربان دین اتارا ہے، اور دین پر چلنے والے اللہ کے بندے ہی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ کیا کی ہے؟ مہربانی فرمائی ہے۔ تو یہاں یہ کہ جہاں وضو ضروری ہے، لیکن اگر سختی ہو جائے، پریشانی ہو جائے، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، وضو نہ کرنے کا، وضو کرنے سے یا غسل کرنے سے پریشانی کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، وغیرہ وغیرہ آپ لوگ جانتے ہیں، تب ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس طاقت ہے اور وہ سرد پانی سے وضو کرنے میں ہیجیٹیشن یا مشکل محسوس کرتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس، تو پانی کو گرم کر کے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہے۔ وہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں کہ گرم پانی سے وضو مکروہ ہے، وہ خود مکروہ بات کہتے ہیں، ناپسندیدہ بات کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ فتویٰ چلتا ہے ٹھنڈی کے موسم میں واٹس ایپ پر کہ نہیں، گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ کس شخص نے مکروہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اسے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، کوئی بھی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے۔ تو اگر گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ تو گرم سویٹر پہننا بھی مکروہ، گرم بلینکٹ بھی اوڑھنا مکروہ، گرم رضائی بھی اوڑھنا مکروہ، کھڑکی بند کرنا بھی مکروہ، دروازہ گھر کا بند کرنا بھی مکروہ، الاؤ جلانا جو تاپتے ہیں اپنے ہاں کنوار یا الاؤ بولتے ہیں، اس کا جلانا بھی مکروہ۔
یہ سختی ہے لوگوں کے اندر یا لوگوں کی طرف سے جہالت ہے. بھائی ہم لوگ یہاں ہیں اتنی ٹھنڈی ہے, گیزر نہ لگائیں تو ٹھنڈ پانی سے غسل کرنا یا وضو کرنا, بس وضو تو چل جاتا ہے کسی سے, لیکن غسل کرنا مشکل ہو جاتا کہ نہیں. پھر دوڑو ہاسپٹل, بھاگو 4 دن لیٹے رہو, کاروبار بند کرو. تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آدمی گرمی کا موسم ہو پھر بھی اگر اسے صحت کے اعتبار سے پانی ابال کر نہانا مفید ہے تو اس وقت بھی وہ ابال سکتا ہے, گرم کر سکتا ہے, اس وقت بھی وہ ابال سکتا ہے اور گرم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بلکہ گرم پانی نہانے سے بہت سارے بیکٹیریا اور جراثیم مر جاتے ہیں. آپ جانیے آج تو ترقی کر گیا, ورنہ آج پہلے ڈاکٹر لوگ جو انجیکشن لگاتے تھے گرم پانی میں اس کو کافی کھولاتے تھے, سوئی کو کھولاتے تھے. اور آج بھی ہسپتالوں کے اندر جو آپریشن کے آلات ہیں ان کو باقاعدہ سوئی کے اندر پکایا جاتا ہے. بہت ساری بیماریاں ہیں گرم پانی کے سینکنے سے ختم ہو جاتی ہیں. گرم پانی سے پیر دھلنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, خاص طور پہ گرم پانی اور نمک ملا کر کے. وہ تو ڈاکٹری لائن میں چلا گیا, ڈاکٹر صاحب کہیں گے یہ کب سے ڈاکٹر ہو گئے, ڈاکٹری لائن میں چلا گیا. ہاں تو بہرحال یہ جائز ہے, گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے, بالکل جائز. اگر کوئی شخص اسے مکروہ کہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے دین کے اندر فتویٰ بازی کرتا ہے اور اس کا اسے جواب دینا پڑے گا اور امت کو حرج میں ڈالتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی نے حکم دے دیا تھا کہ نہیں غسل واجب ہے, تم جنبی ہو گئے ناپاک ہو گئے, تو وہ غسل کرنے سے کیا ہو گئے, مر گئے. اللہ کے رسول نے ڈانٹ لگائی, پھٹکار لگائی, ہے نا. تو یہ شریعت کے اندر آسانی ہے. اسی طریقے سے خاص طور پر عام طور پر لوگ موزہ یا جراب ٹھنڈی کے موسم میں احتیاط کر کے زیادہ پہنتے ہیں. دوسرے اوقات میں بھی پہنتے ہیں, لیکن خاص طور پر ٹھنڈی کے اوقات میں لوگ موزہ اور جراب پہنتے ہیں, اور پہننا بھی چاہیے. عام حالات میں بھی ایک نعمت ہے, ایک خوبصورتی ہے, ایک حفاظت کا سامان ہے. اور خاص طور پہ سعودی عرب میں کام کرنے والوں کو تو میں کہتا ہوں جوتا موزہ ضرور پہنو, ورنہ اینڑیاں پھٹ جاتی ہیں. اینڑیاں پھٹ, خوبصورتی ہے, غرور کے لیے نہیں, نخرے کے لیے, تکبر کے لیے نہیں. ایک نعمت اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا اثر ہم دیکھیں. موزہ خریدنے کی طاقت ہے, جوتا خریدنے, پھٹا چپل پہن کر کے گھوم رہے ہیں, ٹھنڈی میں بھی ویسے گھوم رہے ہیں, یہ کون سی بخیلی و کنجوسی ہوئی. اللہ کے رسول کی حدیث کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اپنے بندے پر اس کا بنا غرور و گھمنڈ کے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے, اپنے جسم کی حفاظت اور خوبصورتی کے لیے اس کا استعمال کریں. تو ٹھنڈی کے موسم میں اکثر لوگ موزہ پہنتے ہیں اور پہننا بھی چاہیے. یقیناً اگر کوئی شخص موزہ اور جوتا ٹھنڈی کے موسم میں خاص طور پر پہننے کی طاقت رکھتا ہے اور نہیں پہنتا تو سن لے کان کھول کر کے, اور ٹھنڈی کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ہم طاقت رکھتے ہیں, ہم روم میں ہیں یا کہیں جا رہے ہیں, طاقت ہے کہ ہم جوتا پہنیں, طاقت ہے کہ ہم سردی پہنیں, اگر موزہ پہنیں, چاہے چمڑے کا ہو, چاہے اون کا ہو, چاہے نائلن کا ہو, اور اگر ہم نہیں پہنتے, نہ پہننے کی وجہ سے مقدر ہے تبھی بیماری آئے گی, لیکن یہ اگر سبب بنا تو ہم اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہوں گے. ہے بات کی نہیں؟ اپنے آپ کو یہ نہیں کہ سب تلی منی سے بیوی ہی کے پاس پیسہ بھیج دو, بچوں ہی کو آرام, اپنا بھی آرام میں رہو, اپنا بھی آرام میں رہو, بچوں کو بھی آرام میں رکھو. جو کچھ ہم لوگ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ صدقہ. یہ کیا کشادہ دلی سے. اب عبداللہ حمود نہ سن لے کہ 3 کوٹ ہے, وہ 1 کوٹ اور لے کر کے آپ نے تقریر کیا, لیکن فضول خرچی نہیں. یہاں ایک فضول خرچی بھی ہوتی ہے کہ ہے لحاف, ہے بلنکٹ, ہے اونی کپڑے, ہر سال نئے لو اور پرانا اٹھا کر کے غریب کو دے دو, جائز ہے. لیکن یہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ پرانا جو چلنے کے لائق ہے, جو بھی میلا نہیں ہوا, پھٹا نہیں اور بدبودار نہیں ہوا, دھل کے استعمال کریں, ہم وہ خرید لیں, کسی یتیم, کسی بیوہ کے غریب کو نیا خرید کر کے دے دیں. تو ڈاکٹر صاحب, تو فضول خرچی بھی نہیں. تو اس میں ٹھنڈی کے موسم میں یا اور موسموں میں موزہ پہننا جائز ہے. کیا ہے وہ؟ ایک لباس ہے, وہ ایک جسم کی حفاظت کا سامان ہے, وہ ایک شریعت کے دائرے میں بناوٹ, سنگار اور زیب اور زینت کا سامان ہے, ایک نعمت.
موزے پر چونکہ خاص طور پر سردی کے موسم میں لوگ پہنتے ہیں، عام طور پر اکثر ہی ہوتا ہے، تو موزے پر مسح کرنا جائز ہے، چاہے وہ چمڑے کا موزہ ہو یا اون کا موزہ ہو یا کوئی بھی موزہ ہو۔ موزہ کہا جاتا ہے اس چیز کو جس سے پیر کو ڈھکا جائے، چاہے وہ جراب ہو، چاہے وہ خف ہو اور چاہے وہ جورب ہو۔ جس زمانے میں جو تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں چمڑے کا تھا، وہ چمڑے کا پہنتے تھے۔ آج بھی اگر ملے تو چمڑے کا آدمی پہنے، ورنہ یہ اونی موزہ، یہ سوتی موزہ، یہ بھی پہننا جائز ہے اور اس پر مسح کرنا جائز ہے، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے مسح کرنا جائز ہے؟ شرط میں بتا رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم موزہ کا، آپ کے زبان میں ہم کہتے ہیں موزہ پہنے ہوئے تھے، جس کو جراب کہتا ہے، کوئی جراب کہتا ہے، کوئی ساکس کہتا ہے، کوئی موزہ کہتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں چمڑے ہی کا ہوتا تھا، چمڑے ہی کا ہوتا تھا اس زمانے میں، چمڑے ہی کا، یہ اون یہ سب نہیں تھے اس طرح کی چیزیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے وضو کیا اور موزہ پہنے ہوئے وضو کر رہے تھے، جب موزہ نکال پیر دھلنے کی نوبت آئی، فَأَحْبَيْتُ لِأَنْزَعَ خُفَّيْهِ، تو میں جھکا کہ میں آپ کے موزے مبارک کو کیا کروں؟ نکال لوں، اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دعہما، چھوڑو، ڈانٹ کے نہیں، پیار سے چھوڑ دو اس کو۔ اس کو میں نے وضو کرنے کے بعد پہنا ہے، اس کو میں نے، مسئلہ سنو، اس کو میں نے وضو کرنے کے بعد پہنا۔ تو دو بات معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول نے اس پہ مسح کیا، اوپری حصے پر، موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا۔ اور حضرت علی کی روایت، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح، اگر دین میں خالی عقل ہی کا انٹرفیئر ہوتا، عقل ہی سے دین کو، تو موزے کے نیچے مسح کیا جاتا، اوپر نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر دین کا مسئلہ عقل ہی سے نہیں جانا جا سکتا ہے نا، اور اگر ہماری عقل میں کوئی بات نہ آئے تو ہماری عقل کی کمی ہے، دین کی کمی نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ کیا کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا، نیچے نہیں، پورے موزے پر نہیں، اوپر موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا، نچلے حصے پر نہیں۔ حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ گندگی کہاں لگے گی، غبار کہاں لگے گا، لیکن اوپر مسح کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا موزے پر مسح کرنا جائز۔ موزے پر مسح کرنے کے لیے شرطیں کیا کیا ہیں، ان شرطوں کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، فَإِنِّي لَبِثْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، میں نے سال میں بولا تم پاک۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پاکی، یعنی آدمی مکمل وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا ہو۔ اگر آپ نے بنا، ذرا پانی دیجیے ہو تو، آپ نے بنا وضو کے، اسی چلا دو یار گرمی نہیں ہے، آپ نے اگر بنا وضو کیے ہوئے موزہ پہنا تو اس پر آپ مسح، اس پر آپ مسح سمجھ لو، آپ مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پاکی کے حالت میں پہنا ہو، چاہے وہ بڑی ناپاکی سے پاکی ہو چاہے چھوٹی ناپاکی، یعنی وضو کرنے کے بعد آپ نے پہنا ہو، تب آپ مسح کر سکتے ہیں۔ آپ ناپاک ہے، غسل واجب ہے، موزہ پہن لے تب اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ آپ بنا وضو کے موزہ پہن لے تو اس پر مسح نہیں کر سکتے، ایک بات تو ہے۔ دوسری بات، وہ موزہ بھی پاک ہو اور پاک چیز سے بنایا گیا ہو۔ ناپاک موزہ پہنیں گے تو اس پہ مسح کریں گے، ناپاک کپڑا پہن کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، اور پاک چیز کا ہو، یعنی اگر چمڑے کا ہو یا اونی ہو تو پاک ہو، جس کا استعمال کرنا حلال اور جائز ہو۔ کوئی کتے کے چمڑے کا موزہ بنا لے، سور کے چمڑے کا موزہ بنا لے، بنا دباغت کے مردار جانور کے چمڑے کا موزہ بنا لے، تو خود وضو کر کے پہنے ہوں اور وہ موزہ بھی کیا ہو، حلال ہو، پاک ہو، کہ نہیں کہ جا کے کسی دکان سے چورا لاؤ، موزہ بتا دے خود پاک ہے لیکن اس کا استعمال اس حالت میں حرام اور ناجائز ہے۔ پہنیں گے تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ کام کیا ہے، حرام اور ناجائز، ناپاک ہو موزہ ہی تو نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ پاک، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ بھی پاک، وضو کر کے آپ اس کو پہنیں، اگر غسل واجب تو غسل کر کے پھر وضو کر کے آپ پہنیں۔
یا غسل کے درمیان آپ نے وضو کیا، وضو آپ کا ٹوٹا نہیں، اور اگر بنا وضو ہے تو وضو کر کے آپ پہنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدت ہی کے اندر جو ٹائم شریعت نے متعین کیا اس مدت ہی کے اندر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ مدت کیا ہے؟ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ مقیم معنی جیسے ہم لوگ احسا جفر میں ہیں یا احسا میں ہم کیا ہے؟ مقیم ہے۔ مکہ جانے لگے تو کیا ہو گئے؟ مسافر ہو گئے۔ تو موزے پر مسح کرنے کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، جس کو آپ لوگ 24 گھنٹہ کہتے ہیں، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ کتنا؟ 3 دن اور 3 رات۔ شرط یہ ہے کہ 1 دن یا 1 رات، 3 دن یا 3 رات وضو ٹوٹنے کے بعد آپ نے موزہ نکالا نہ ہو۔ وضو ٹوٹنے کے بعد موزہ پہنے تھے، وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ نے نکالا نہ ہو، تو یہ مدت ہی میں مسح کر سکتے ہیں۔ اب سوال ذرا باریک یہ ہے کہ یہ مدت مقیم کے لیے 24 گھنٹہ 1 دن 1 رات کی شروعات کب سے ہوگی؟ ذرا سمجھ لیجیے گا قاعدے سے۔ کیا شروعات ہوگی جس ٹائم آپ نے پہنا ہے، یا یہ 1 دن 1 رات شروعات ہوگی 2-4 گھنٹہ کے بعد، یا کب؟ سمجھ رہے نا؟ دیکھیے آپ نے اس کی شروعات ہوگی، آپ نے ابھی وضو کیا، مان لیا 12:50 اس وقت ہو رہے ہیں، 12:50 پر آپ نے وضو کر کے دونوں موزہ پہن لیا، اور پھر عصر 3 بجے یا 2:30 بجے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ اس مدت میں 12:50 سے لے کر کے عصر کے وقت تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ چاہیں تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو وضو کر سکتے ہیں، رینیول کر سکتے ہیں۔ اس وقت مسح کیا، آپ وضو کیا ہے تو مسح کریں گے، ہے نا؟ تو اس وقت سے بھی نہیں شروع ہوگا۔ کب شروع ہوگا؟ جب پہلی بار آپ کا وضو ٹوٹنے کے بعد وضو ہوا۔ وہ کیسے؟ آپ نے 12:50 پر وضو کر کے موزہ پہنا، اور آپ کا وضو ٹوٹا عصر کے وقت، اور اس پر آپ نے مسح کیا، اس عصر کے وقت سے شروع ہوگا اگلا عصر کا وقت۔ یعنی موزہ پہننے کے بعد جو پہلا وضو کیا، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے، جانے گا وضو ٹوٹنے کی وجہ سے جو پہلا وضو کیا ہے، ڈاکٹر صاحب سمجھئے گا، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے، بنا وضو ٹوٹے آپ نے وضو کیا، نیول کے وہ تسدید کیا تو کوئی مشکل نہیں۔ موزہ پہننے کے بعد جب آپ نے وضو پہلی بار کیا، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے، اس وقت سے 24 گھنٹہ شمار ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ گویا اگر عصر کے وقت آپ کا وضو ٹوٹا تھا، آپ نے وضو کر کے مسح کیا تھا، تو کل عصر، یہ سمجھ لیجیے، سمجھ میں آئی بات؟ گویا آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا، موزہ پہننے کے بعد جب پہلی بار وضو ٹوٹنے کی وجہ سے آپ نے وضو کیا، کس وجہ سے شفیع بھائی؟ وضو باقی تھا، آپ نے وضو کیا، وہ نہیں وقت مانا جائے گا۔ آپ نے 12:50 پر وضو کیا ہے، اصل میں تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، اصل میں بھی آپ نے کہا ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کو پھر سے کر لو، لیکن آپ کا وضو باقی تھا، آپ چاہتے تو ایسے پر اس وقت آپ نے مسح کیا نا، اس وقت سے نہیں شمار ہوگا۔ مغرب میں آپ کا وضو ٹوٹا، اور مغرب میں وضو جب کیے تو وضو ٹوٹنے کی وجہ سے آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا، پھر مسح کیا، تو مغرب سے شمار ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ 24 گھنٹہ آپ کا وضو ٹوٹا ہی نہیں تو آپ کی مدت بھی 24 گھنٹہ سے بڑھ جائے گی۔ ہو سکتا ہے بھائی 24 گھنٹہ کسی کا وضو نہ ٹوٹا ہو، 24 گھنٹہ آپ نے ابھی 12:50 پر وضو کیا، کل 12:50 تک آپ کا وضو ٹوٹا ہی نہیں، اب آپ آگے پڑھنے رہیے کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بار وضو ٹوٹنے کے بعد جو پہلا وضو آپ نے کیا، اس وقت سے وضو کی مدت شروع ہوگی، چاہے وہ مقیم ہو اور چاہے مسافر ہو۔ سوال آپ رکھیے گا۔ لیکن اگر غسل واجب ہو رہا ہے
तब क्या करना पड़ेगा, मोज़े को निकालना पड़ेगा। अगर गुस्ल वाजिब हो रहा है तो मोज़े को निकालना पड़ेगा। तो ये मोज़े पर मसे की मदद, और ये मसला औरत के लिए भी है और किसके लिए है, आदमी। और ये सुन्नत है अल्लाह ताला के रसूल की, और अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त है, लिहाजा इस पर अमल होना चाहिए। यहाँ ये भी मसला जाने रखिए कि अगर मोज़ा हमारा ऐसा है जो बदबूदार है, बदबू निकलता, तो उसे पहन करके मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर बदबूदार चीज़ इस्तेमाल करके आने से जिससे इंसानों को तकलीफ़ होती है, फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है, उन चीज़ों के इस्तेमाल करके आने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि खाने में जब प्याज आती है, वो असर का वक्त करीब हो जाता है, मत खाया कीजिए, मत खाया कीजिए, मूली खा करके मत जाया कीजिए, कच्चा लहसुन खा करके, है कि नहीं, क्योंकि ये प्याज का असर देर तक बाकी रहता है। तो एक ठंडी का मसा का ताल्लुक से, ठंडी के मौसम में एक और मसला है, वो ये है कि ठंडक से बचने के लिए आदमी अपने रूमों में हीटर चलाता है या गीजर चलाता है पानी को गर्म करने के लिए, सोते वक्त हीटर को बुझा करके लेटा है। ये नहीं कि सो जाए और हीटर जलता रहे। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है कि आग तुम्हारा दुश्मन है, चुनाचे सोने से पहले उसे बुझा दिया करो। और देखा जाए अक्सर जाने सांस के घुटन से चली जाती हैं, आदमी रूम के खिड़की दरवाजे को बिल्कुल बंद कर लेता है, हीटर चला लेता है, डॉक्टर साहब बैठने पूछ रहे ऑक्सीजन जिसकी हमें जरूरत है वो जल जाता है, या लिहाफ ब्लैंकेट वगैरह किनारे लग करके आग लग सकती है, कारपेट नीचे जल सकता है, हीटर जब आप लोग तो नीचे भी गर्मी आती है, अब बहुत मुख्तलिफ अंदाज के, तो हीटर को बंद कर देना चाहिए। आग को अलाव जला है तो उसे बुझा देना चाहिए, क्योंकि इससे खतरा हो सकता, आग लग सकती है। अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है कि मैंने किसी दर्स में बतलाया था कि सोते वक्त आग या इस तरह के लाइट की चीज़ों को जिससे आग लगने का खतरा है क्या, बंद कर दो। आज लोग सोते मोबाइल लगाए रहते हैं चार्ज के लिए, हो सकता बड़ा है तो टेप रिकॉर्डर बगल में लगाए रहते हैं, हो सकता जल जाए तो खतरा हो जाए, तो इन सारी चीज़ों का हमें एहतियात करना चाहिए। इसी तरीके से ठंडी के मौसम में सारी खिड़की सारा दरवाज़ा मुकम्मल नहीं बंद करना चाहिए, तिब्बी नुक्ते नज़र, डॉक्टरी नुक्ते नज़र से, क्योंकि जब चारों तरफ से एकदम बंद कर लोगे, बाहर से कोई हवा आने का चांस नहीं होगा, तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, फिर घुटन का मसला हो सकता है। तो गीजर वगैरह भी बंद कर देना चाहिए। अक्सर आग ठंडी के मौसम में गीजर से लगता है, जिसको सखाना कहते हैं, अक्सर आग गीजर से लग जाता है, गीजर बंद है, बेकार में बिजली भी जाती है और आग के लगने का भी खतरा। और मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठंडी का मौसम आशा के अंदर शुरू हो गया, कभी भी टॉयलेट में जाइए तो उंगली लगा करके चेक कर लीजिए दोनों खोलने के बाद, क्योंकि बसा औकात प्लम्बर लोग गलती कर देते हैं, गर्म वाले पर हरा बटन लगा देते हैं और हरा वाले पर लाल लगा देते हैं। मेरे साथ एक बार हादसा हुआ है भाई, अक्लमंद वो है जो दूसरों से, जब मैं मोटा था अल्लाह ताला और मुझे सेहत के साथ पतला कर दे, तो बहरहाल बहुत सारी परेशानियां मेरे साथ थी, और जिस मोटे को पतला होना वो मेरे पास है, जिसको शुगर घटाना हो डॉक्टर साहब के पास ना जाए, मेरे पास है। हाँ, तो मैं गया जेल में, मेरा दर्श होता हर मंडे को, गया, जल्दी भी थी क्योंकि वहाँ बहुत सकड़ के जाना पड़ता, चकड़ हो गए। मैं गया इस्तिंजा करने, डायरेक्ट टोटी खोल दिया, डायरेक्ट पाइप को जहाँ लगाना था लगा दिया। अरे बाप अल्लाह रे अल्लाह, अगर फौरन चौकन्ना ना हुआ होता तो कहीं डॉक्टर को दिखाने के लायक न रह जाता। तो ये बहुत होशियारी, खासतौर पे सफ़र के रास्तों में, या अपने घर में तो आदमी जानता है, अपने घर में तो आदमी जानता है, या जाए नहाने तो ये नहीं कि अगर मैं डायरेक्ट खोल दूँ। मैं जानता हूँ मेरी एक नई मुस्लिमा, अल्लाह जहाँ भी उसको रखे सलामत रखे, गई अचानक खोल दिया और शेवर से नहा रहे थे, पूरा जिस्म कर गया। ये गीजर से जो पानी गर्म होता बड़ा
ہمارے انڈیا بہار اور پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے کہ بالٹی میں ایک گیزر لگا دیتے ہیں، وہ پلگ میں لگا کر کے بالٹی میں ڈال دیتے ہیں، یہ بہت نقصان دہ ہے، اس سے اچھا چولہے پہ گرم کر لیں، کیونکہ لائٹ پانی میں آ جاتا ہے یا بالٹی میں آ جاتا ہے اور اس سے بہت سارے خطرات ہوئے ہیں۔ اور گھروں میں جب گرم پانی کا انتظامات ہو تو چھوٹے بچے ہوں تو دروازہ بند رکھے، لاک رکھے پاخانے کا۔ ایسا بہت ہوا ہے، ماں کچن میں لڑکا پیر کے بل یا گھٹنے بل جاتے جاتے گیا گرم پانی میں کھول دیا تو تھی۔ تو یہ سب احتیاط ہیں اور اس احتیاط کو ہمیں بروئے کار لانا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز میں ٹھنڈی کے موسم میں گرم کپڑا پہننا جائز ہے نا، لیکن اگر اتنی کڑاکے کی سردی نہیں ہے کہ منہ بھی متاثر ہو جائے گا تو یہ منہ کو خوب لپیٹ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے کہ مفلا سے پورا اس طرح باندھ لو اس طرح۔ ہاں اگر کوئی آدمی بیابان میں نماز پڑھا صحرا میں اور بہت زیادہ کڑاکے کی سردی ہے تب جائز ہے، ورنہ اکثر لوگ نماز میں آتے ہیں سب کچھ بالکل باندھے رہتے کرنا، پیشانی کی جگہ کھلا ہونا، چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، آپ لوگ مجبوری جانتے ہیں، تب باندھ سکتا ہے۔ جیسے آپ جا رہے مکہ، راستے میں کہیں بیابان میں صحرا میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے کہ بالکل برف جیسا چہرے پہ آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تب ایسی صورت میں دوسرا مسئلہ ہے، ورنہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ جو سعودی عرب میں مسلا چلتا، بش چلتا ہے، جس کو ماننے کیا بولتے ہیں، جو اونی ہوتا ہے پہنا جائے، تو وہ ایسے ہی ڈال لیتے بنا ہاتھ ڈالے ہوئے، تو نماز میں ادھر ادھر بھاگتا رہتا۔ ہاتھ ڈال لینا چاہیے، ہاتھ کیا کرنا چاہیے، ڈال لینا چاہیے۔ اور بہت ساری جگہوں پر ایک خالی وہی پہن کر کے چلے آتے، نیچے کوئی کپڑا ہی نہیں ہوتا، یہ غلط اور ناجائز اور یہ غیر مناسب سی بات ہے۔ اسی طریقے سے ٹھنڈی کا موسم میں آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے۔ اگر آدمی وقت سے سو جائے تو شاید اس کی رات کٹے ہی نہیں، خاص طور پر آپ لوگ جو بنا سکون کے ہو۔ ٹھنڈی کے موسم میں پیاس بھی کم لگتی ہے، بھوک بھی کم لگتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں بہت زیادہ کھانا کھائے، جب کھانے بیٹھو تب کھانا زیادہ کھا جاتا ہے۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں دن زیادہ چھوٹا ہوتا ہے بنسبت گرمی کے، روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نفلی روزے۔ آسانی ہے کہ نہیں؟ آسانی ہے کہ نہیں؟ نفلی روزے رکھنے کی، وزن گھٹانے کے لیے نہیں، بلڈ پریشر شوگر کنٹرول کرنے کی نیت سے نہیں، بیان کرنے کی نہیں، رب کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے۔ اور نفلی روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ، خاص طور پر منڈے کا روزہ، سوموار کا، خاص طور پر جمعرات کا روزہ، خاص طور پر ایام 20، 13 ہر عربی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا۔ اسی طرح چونکہ رات لمبی ہوتی، تھکاوٹ بھی نیند سے دور ہو جاتی، نیند بھی کوشش